السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ صدارتی نظام ایک بار پھر پاکستان میں صدارتی نظام کا راگ آلاپا جا رہا ہے۔ نئی بحث چھڑی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں چل سکتی، جمہوریت گٹر کا نظام ہوتا ہے، جمہوریت مافیاز کا نظام ہوتا ہے، لہٰذا پاکستان میں جمہوریت نہیں، صدارتی نظام چاہیے۔ اب ظاہر ہے یہ جو لوگ یہ بحث چھیڑ رہے ہیں ان کے پاس جواز ہے۔ قومی اسمبلی میں وہ 3-4 دن وہ جو تماشا تھا، بازیچہ اطفال تو نہیں لیکن تماشا ضرور رہا، اور یہ ظاہر اس تماشے کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے۔ اور جب حکومت خود ایوانوں کو تماشا بنائے تو اور اس کے بعد یہ والی بحث چھڑ جائے کہ پاکستان میں صدارتی نظام چاہیے، تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی کون کروانا چاہ رہا ہے، یہ سب کون کروا رہا ہے اور اس بحث کے پیچھے کون ہے، کیونکہ پہلی بار نہیں ہو رہی۔ یہ کس کی خواہش ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے، کون کس کو کب بریفنگ دے کر بھیجتا ہے کہ جا کر اب صدارتی نظام کا ذرا راگنی چھیڑ لو، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو اب قومی اسمبلی میں 3-4 دن تماشا ہوا، اور اس کے بعد پھر بات آرٹیکلز لکھنے شروع ہو گئے ہیں، اب پھر ٹاک شوز میں یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور پھر اب چونٹیوں کے پر نکلنے شروع ہو گئے کہ پاکستان کو صدارتی نظام کے ذریعے چلایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات کرنے والے، یہ جو لکھاری ہیں، جو قلمکار ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ والا نظام پٹ چکا، صدارتی نظام، بلکہ پاکستان کو توڑ چکا۔ ایوب خان پہلا صدارتی نظام، ضیاء الحق دوسرا صدارتی نظام، مشرف مکسچر تھا لیکن ظاہر ہے ایک باوردی صدر تھا، یہ کون سے نظام تھے؟ اور ایوب خان کی جو نظام تھا وہ تو پاکستان کو توڑ چکا۔ یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو ادھر ادھر سے منتخب ہو کے لوگ آتے ہیں نا، یہ کمین، یہ مطلب یہ کیوں ہم پر حکمرانی کریں؟ اصل چیز یہ ہے، اصل بات جو کی جاتی ہے، اس کے پیچھے جو اصل لاجک ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں؟ قانون بنانے والے، آئین بنانے والے، وزیر بننے والے، وزیر اعظم بننے والے۔ یہ تو استحقاق اشرافیہ کا ہے، یہ تو استحقاق وہ جو میں کیا لفظ استعمال کروں، یہ تو ان کا ہے، چلے وہ میں لفظ استعمال نہیں کرتا، تو یہ تو باقی اچھوت ہیں سارے، ان کو یہ کیوں حکمرانی کرتے ہیں؟ تو پھر ان کے خلاف اپنے جو ہوتے ہیں نا ڈھولچی، وہ لگا دیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو مافیاز ہیں، یہ تو ایسے، یہ تو ویسے۔ حالانکہ عمران خان کو خود لے کر آئے ہیں، عمران خان سلیکٹڈ ہے نا، کہا جاتا ہے، اور اب عمران خان، یہ باتیں ساری چھپی نہیں ہیں، لیکن ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں، بلکہ ان کے ذریعے تو بہت کچھ کروایا جا رہا ہے۔ اور عمران خان کو شاید کھلاڑی بڑے ہیں کرکٹ کے، شاید سیاست کے اتنے بڑے کھلاڑی نہ ہو، لہٰذا ان کو پتہ نہ چل رہا ہو۔ اب قومی اسمبلی میں انہوں نے خود بیٹھ کر جو کچھ کیا، ظاہر ہے اس کا ہم جب قومی اسمبلی میں پہلے دن جب وہ علی عوان نے گالیاں نکالی تھیں، اور کہا جا رہا کہ علی گور نے بھی نکالی، اور وہ تو مان گئے شیخ الاصغر صاحب کہ ہاں جی مجھے غصہ آ گیا تھا، جب حرکتیں ایسی ہوں گی تو پھر غصہ آ جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے گزارش کی تھی یہاں پر بیٹھے کہ بھائی اب اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ اب یہ کہا جائے گا کہ سیاستدان ہوتے ہی ایسے ویسے، ان کو تو اندر کر دینا چاہیے، ان کو تو نکال دینا چاہیے، یہ گندے ہوتے ہیں۔ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے اپنی والدہ کو منسوب کر کے، انہوں نے بات کی تھی بینظیر بھٹو شہید نے، کہ وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ بینظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ یہ ہمیں یا تو قتل کرتے ہیں، ہمیں یا تو قتل کیا جاتا ہے یا پھر بدنام کردار کشی کی جاتی ہے، یہی کیا جا رہا ہے سیاستدانوں کو۔ حالانکہ سیاستدان ظاہر آپس میں لڑتے بھڑتے پھر بیٹھتے ہیں، اب قومی اسمبلی کا اجلاس ٹھیک چل رہا ہے، مگر اس سے نکالا کیا گیا ہے صدارتی نظام، کیونکہ کسی کے دماغ میں ایک خواہش پرانی ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں صدارتی نظام ہو۔ لیکن جو پاکستان کی طرح کے ممالک ہوتے ہیں جہاں زیادہ اکائیاں ہوتی ہیں، زیادہ قومیتیں، زیادہ لسانیتیں بس رہی ہوتی ہیں، وہاں پر ظاہر پارلیمانی نظام چلتا ہے، پارلیمانی جمہوری نظام چلتا ہے، اور دنیا میں کامیاب ترین سب سے بہتر پارلیمانی جمہوری نظام جو ہے وہی رہا ہے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ یا پھر اگر امریکہ جیسا صدارتی نظام بھی ہے تو اس کے پیچھے بھی پوری کی پوری پارلیمنٹ کی وہ کھڑی ہے۔ پاکستان میں تو ایک فرد آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے عزیز ہم وطنوں، اور اس کے بعد بس باقی پورے ملک جو ہے وہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کا صدارتی نظام کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ہو، تاکہ کوئی قانون ہو نہ قانون سازی ہو۔ بلوچستان میں آج جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا۔ اب ظاہر بلوچستان میں جس طرح کی حکومت ہے، جیسے بنائی گئی ہے، جیسے راتوں رات ایک پارٹی کھڑی کی گئی تھی، اب ظاہر اس پارٹی کی حکومت ہے، اور اس پارٹی نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے، چھوٹی سی اپوزیشن ہے،
اور بی اے پی اور پی ٹی آئی اور ان کی ملی جلی سرکار جو ہے انہوں نے اپوزیشن پوری کی پوری کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. لہٰذا بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن نے ایوان پر اپنا اسمبلی بلڈنگ پر قبضہ کر لیا. اپوزیشن کے لوگ تو ہیں 22 لیکن اپنے وہ ساتھ اٹھا کر نہیں ساتھ لے کر آئے, ایک وہاں پر آ کر بیٹھ گئے اسمبلی کے باہر اور انہوں نے اسمبلی کے چاروں دروازوں کو تالا لگا دیا. تالا لگانے کے بعد وہاں پر انہوں نے اجلاس کہا کہ جب تک ہماری بات نہیں مانی جائے گی اجلاس نہیں ہونے دیں گے, اور مطالبہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے اجلاس جو ہے ملتوی کر کے اور بیٹھ کر بات کرنے کے بعد ہم بجٹ سیشن کریں. تو اس پر کیا ہوا, ہنگامہ آرائی ہوئی, آنسو گیس چلا, لاٹھیاں چلیں, 2 ارکان زخمی ہوئے, بختر بند گاڑی کے ذریعے اسمبلی کا گیٹ توڑوایا گیا. ظاہر اب یہ مناظر بھی ہمیں یہی بتایا جائے گا دکھا کر کہ دیکھیں قومی اسمبلی میں یہ ہو رہا تھا, یہاں پر یہ ہو رہا ہے. اور سندھ میں جہاں پر ذرا نسبتاً بہتر نظام چل رہا ہے, پنجاب میں تو بہتر چل ہی رہا ہے. پنجاب میں کیونکہ اپوزیشن ٹھنڈی مٹھی ہے, اپوزیشن نے تو کوئی ایسا کچھ, حمزہ شہباز کیا اپوزیشن کریں گے, تو پرویز الہی صاحب کے لیے تو وہ حلوہ ہیں. پرویز الہی صاحب ان کو ایک فون کال کرتے ہیں, اور حمزہ شہباز کیونکہ انکل ہیں ان کے, پہلے مسلم لیگ نون میں ہی تھے نا پرویز الہی صاحب بھی, تو ایک پرانا دید لحاظ بھی ہوتا ہے نا. اور ویسے بھی جب روایتی لوگ ہوں اور روایت کی پاسداری کرنی ہو تو پھر وہ ظاہر حمزہ شہباز نے کرنی ہے. تو حمزہ شہباز نے کیا یہاں پر اپوزیشن کرنی ہو, تو انہوں نے تو کوئی اپوزیشن اس طرح کی نہیں کرنی, تو پنجاب میں بھی بہتر ہو گیا. اب سندھ میں اپوزیشن نے تھوڑا سا رولا ڈالا بجٹ میں, سیٹیاں بجائیں, لیکن بجٹ تو ہو گیا, وہاں پہ تقریر ہو گئی, مگر وہاں فتوے آ گئے. اصل میں نظام کو بدنام کرنا ہے نا وہاں, اگر اتنا, کیونکہ حکومت اگر اس کو جواب دیتی جیسے قومی اسمبلی میں جواب دیا گیا تھا, اپوزیشن کے احتجاج کا جواب حکومت نے اپوزیشن لیڈر پر حملے کر کے دیا, یا گالیاں دے کر, یا کتابیں مار کر, یا پھر وہ جو بھی ہوا وہاں پر, تو اگر وہ سندھ میں بھی حکمران جماعت یہ کرتی تو پھر ظاہر وہاں پہ بھی کڑمس مچتا, وہاں پہ بھی ہنگامہ ہوتا, پھر بات کی جاتی کہ بھائی صدارتی نظام, دیکھا آپ یہ ناکام ہو گئے. لیکن وہاں پہ یہ جواز تو نہیں ملا, لیکن وہاں پہ فتویٰ آ گیا کہ یہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے, یہاں پہ تو ترقی نہیں ہو رہی. تو اس کا جواب ناصر شاہ نے تو دیا ہی دیا تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج, کیونکہ سیاستدانوں کا جواب دینے کا طریقہ اداروں کو کوئی اور ہوتا ہے نا. ظاہر ہے اب سیاستدان اس طرح تو بات نہیں کر سکتے جس طرح کوئی منصب پہ بیٹھ کر بندہ کر جاتا ہے, وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. تو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک آدھ فگر دکھائے ہیں ذرا آنکھیں کھولنے کے لیے کسی کی. انہوں نے کہا کہ جب بھائی جو اپنا عمران خان صاحب کو کہا, انہوں نے حکومت کو کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں, فگر میں بتاتا ہوں فگر کیا ہیں. اب انہوں نے 2017 سے 18 اور 18 سے 19 کا موازنہ کیا ہے, غربت میں کمی کے جو اعداد و شمار ہیں اس کا. عمران خان صاحب کی 8 سالہ حکومت والے صوبے, عمران خان صاحب کے 3 سالہ حکومت والے صوبے, اور سندھ کا اور بلوچستان کا. بلوچستان میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے, لیکن بلوچستان میں جو حالات ہیں وہاں تو غربت ہی غربت ہے, وہاں تو غربت ننگا ناچ رہی ہے نا. تو بہرحال وہ بلاول بھٹو نے بتایا کہ جی سندھ میں 2017 اور 18 کے مقابلے میں 2017 اور 18 کے مقابلے میں 2018-19 میں غربت کم ہوئی ہے 7.6%. پنجاب میں 4.6%, حالانکہ پنجاب غربت میں سب سے بہتر تھا, یعنی غربت سب سے صوبوں میں سب سے کم غربت پنجاب میں تھی, لیکن جو اب کمی کا ہے وہ ذرا تناسب نیچے آ گیا. بلوچستان 2.9% کم ہوئی غربت, بلوچستان میں کم ہوئی. خیبر پختونخوا میں جہاں پہ 8 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے, جس کے لیے عمران خان صاحب تقریریں کرتے ہیں کہ جناب خیبر پختونخوا میں ہم نے غربت کم کر دی ہے, وہاں پر 8.9% غربت بڑھی ہے, تقریباً 9%, 8.9% غربت بڑھی ہے. یہ انہوں نے فگر بتایا ہے, ظاہر ہے اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس کو یہ بات کی ہے, کہاں جواب دیا ہے. تو لیکن ایشو ہے صدارتی نظام کا. عمران خان صاحب کا یہ شوق ہے بہت پرانا کہ 1 پارٹی رول ہو, وہ اکیلے ہوں, کوئی مشاورت نہ ہو, کوئی اسمبلی نہ ہو. بشیر میمن صاحب کا انٹرویو یاد ہے نا, بار بار کوٹ کرنا پڑتا ہے, جو انہوں نے بشیر میمن صاحب کو کہا تھا کہ جس طرح شہزادہ سلمان کا حکم چلتا ہے میرا حکم اس طرح کیوں نہیں چلتا. اب میں اس کو ذرا اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں نا. انہوں نے میمن صاحب کو کہا تھا کہ جی یہ کرو, اس کو گرفتار کرو, اس کو اندر کرو, نواز شریف کو, مریم نواز کو, آصف زرداری کو, بلاول بھٹو کو, خورشید شاہ کو, فلاں کو, بڑی لمبی لسٹ تھی ناموں کی, ان سب کو اندر کر دو. تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی مجھے قانون اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا عجیب بات ہے, میں وزیر اعظم ہوں, میں کہتا ہوں کرو. انہوں نے کہا جی میں پھر بھی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا یار وہ چلو سعودی میرے ساتھ, وزیر اعظم صاحب نے کہا میرے ساتھ سعودیہ چلو,
اور میں وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں شہزادہ سلمان جو ہے وہ محمد بن سلمان وہ جو حکم کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا وہ تو بادشاہ آتا ہے, یہاں تو جمہوریت ہے. تو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, وہ نہیں چاہتے جمہوریت. اسی وجہ سے ان کے وہ جو دائیں بائیں کھڑے ہوئے جو قلمکار ہیں نا, قلمکار بہت بڑے قلمکار, بہت بڑے بڑے ڈھول لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ والے قلمکار ابھی لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی پاکستان میں جمہوری نظام تو گٹر کا نظام ہے, پاکستان یہ چل ہی نہیں سکتا, یہ مافیاز ہیں, یہ نہیں حکومت کر سکتے, ان کو واقعی نہیں ہے حکومت کرنے کا. پاکستان میں صدارتی نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چلے گا. اب یہ خواہش تو بہت پرانی ہے نا, میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ بریفنگیں بھی ہوئی ہیں اس پر, بہت زیادہ. تو وہ خواہش تو بہت پرانی ہے, بہت سوں کی خواہش ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو طرز حکمرانی ہے وہ نیچے تک جو ٹریول کرتی ہے تو وہ پھر اس طرح کے لوگوں کے منہ بھی کھولتی ہے. حالانکہ عمران خان صاحب پہ الزام تو ظاہر ہے وہ ہے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کرتے, ان سے کروایا جاتا ہے, ان کے اندر فیصلے کی صلاحیت نہیں ہے, لیکن خواہش تو ہو سکتی ہے نا. ان کی خواہش ہے کہ ایوب خان کی طرز کا حکومت ہو, جیسے ایوب خان تھے, یا جیسے چائنا میں حکومت ہے, جیسے سعودی عرب میں حکومت ہے. تو وہ کیونکہ مثالیں ہمیں کبھی بھی آپ کو کسی بھی اس ترقی یافتہ ملک کا نہیں دیں گے جو ملک جمہوریت کے ذریعے ترقی کی ہو. جس نے برطانیہ کا آپ کو مثال وہ نہیں دیں گے, وہ آپ کو کسی ناروے یا اس طرح کے ملک کا, یا وہ کینیڈا کا مثال نہیں دیں گے, نیوزی لینڈ کا مثال نہیں دیں گے, نیوزی لینڈ کی مثال کہ جہاں پر انسانیت اور خدمت اور فلاح سب سے بڑا نظام ہے, جہاں پر جس کا ان کی بنیاد ہے نظام کی سب سے بڑی, وہاں کی مثال نہیں دیں گے. وہ مثال دیتے ہیں چائنا کی جہاں جبر ہے, وہ مثال دیں گے آپ کو سعودی عرب کی جہاں بادشاہ آتا ہے. اور چائنا میں وہ خود کہتے ہوتے ہیں کہ جناب 400 وزیر انہوں نے لٹکا دیے. اچھا جی 400 وزیر جو لٹکائے تو ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی ہوئی, کچھ ہوا کیا نہیں ہوا, کچھ تو ہوگا نا, آئین ہوگا, قانون ہوگا. وہ کہتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا مجھے بھی ایسے کرنے دے. تو وہ نیچے تک ٹریول کرتا ہے معاملہ. پھر کیا ہوتا ہے, پھر جناب وہ بلوچستان میں پھر جام کمال بڑے عمران خان بن جاتے ہیں. وہ پھر اپوزیشن کی سنتے ہی نہیں ہیں. اپوزیشن پچھلے 3-4-5 دنوں سے وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھی ہے, ہائی ویز پر دھرنا دیا ہوا, کوئٹہ میں دھرنا دیا ہوا ہے, اور وہاں پر اپوزیشن اپنی کہتی ہے کہ ان کا مطالبہ ہے کہ بھئی ہمیں بھی ذرا ترقیاتی اسکیموں میں بجٹ میں شامل کرو, تجاویز ہماری بھی لو. جام کمال صاحب کہتے ہیں نہیں. اب ٹوٹل 65 ارکان کی اسمبلی ہے, 35 ارکان ہیں حکومت کے پاس اور 22 ارکان ہیں اپوزیشن کے پاس. ٹوٹل 65 ارکان, اور ان کو مینیج کرنا, ان کو سنبھالنا کتنا ایک مشکل کام ہے. لیکن کیونکہ دماغ میں وہ عمرانی نظام ہے نا, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جام کمال, تو لہٰذا اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات بھی نہیں کرنے, بات بھی نہیں کرنی, بلڈوز کرنا ہے. وہی جو آج انہوں نے اسمبلی کا گیٹ توڑ کر بلڈوز کرنے کی کوشش کی. اب یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو معاملہ ہے, ہر صورت یہ دکھانا, ثابت کرنا کہ مشاورت نہیں ہوگی, صرف آمریت ہوگی. قومی اسمبلی میں یہی ہوا, جو جس سے اصل مسئلہ بڑھا وہ یہی تھا کہ 21 بل بلڈوز کر دیے, اپوزیشن سے پوچھا نہیں, قومی اسمبلی میں بحث نہیں کروائی. بحث کے بغیر قانون سازی پہلی بار ہو رہا ہے کہ آپ آئیں. اچھا ایمرجنسی ہوتی ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, اس پر بھی تجاویز لی جاتی ہے, مشاورت کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمیں ہنگامی بنیادوں پہ قانون بنانا پڑ رہا ہے, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, الیکشن کے لیے قانون بنانا ہے, کوئی مشاورت نہیں. دماغ میں یہی ہے کہ بادشاہ سلامت نے, صدارتی نظام دماغ میں ہے, بادشاہ سلامت نے سوچا کہ جی مجھے EVM کے ذریعے الیکشن چاہیے. بادشاہ سلامت نے EVM کے ذریعے الیکشن کرانے کے لیے ایک دن میں قانون منظور کروا لیا. بادشاہ سلامت نے سوچا کہ پاکستان میں میری مقبولیت کم ہو رہی ہے تو مجھے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ چاہیے. بادشاہ سلامت نے کہا کہ جناب یہ قانون بنا دو. قانون بن گیا جی, قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا. تو یہ رویہ ظاہر نیچے تک آتا ہے اور بلوچستان تک وہ پہنچا ہوا ہے. اور بلوچستان میں حکومت تو مرکزی حکومت تو خیر بلوچستان کو ویسے نظر انداز کر ہی رہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو احتجاج میں بار بار دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر, سوشل میڈیا پر, وہاں کی اپوزیشن مسلسل احتجاج کر رہی تھی کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. لیکن ہمارا نیشنل میڈیا جو سو کالڈ ہے وہ بھی بلوچستان کو اتنا ہی نظر انداز کرتا ہے جتنا ہماری حکومتیں کیا کرتی ہیں وفاقی. تو انہوں نے بھی کوئی وہ نہیں دیا. ان کے لیے کراچی میں مسئلہ ہو
لیکن ہاں کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہوگا تو وہاں پر میڈیا کی زبان بند ہو جائے گی. بحریہ ٹاؤن کے سامنے گاؤں والے سارے سندھ کے لوگ آ کر احتجاج کریں گے, وہ میڈیا کو نظر نہیں آئے گا, لیکن میڈیا کو نظر آتا ہے وہاں پر کراچی کے کوئی اور مسائل نظر آتے ہیں. اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن بلوچستان کو بھی تو کوئی حق ہے. تو جس طرح حکومتیں نظر انداز کرتی ہیں اسی طرح بلوچستان کو پہلے میڈیا بھی نظر انداز کرتا ہے, اور پھر وہ تنگ آ کر جب وہ احتجاج کرتے ہیں, اسمبلی کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر وہ تبلچی شروع ہو جاتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام نہیں, پاکستان میں صدارتی نظام چاہیے. پارلیمانی جمہوری نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا, یہ گندا نظام ہے, صدارتی نظام چاہیے. کون سا صدارتی نظام؟ جس نے پاکستان کو 2 لخت کیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.